پاکستان کا شمار جنوبی ایشیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں کی اس وقت شدید زد میں ہیں۔ ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ ہے جس کے مطابق جنوبی ایشیا میں تقریباً 80 کروڑ افراد ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہیں۔ خدشہ ہے کہ 2050 تک جنوبی ایشیا میں ماحولیاتی پناہ گزینوں کی تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر سکتی ہے، جبکہ اس دوران خطے کا سالانہ خسارہ 160 ارب ڈالر تک جانے کا امکان ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کو صرف کلائمیٹ چینج کا ہی سامنا نہیں ہے، بلکہ فوڈ سیکیورٹی، پانی کی قلت، گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا بھی پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا چیلنج بن چکا ہے۔ 2023 میں آئی ایم ایف کو جمع کروائی گئی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلی، زراعت اور فوڈ سیکیورٹی پر صرف 30 ارب روپے خرچ کرے گا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ سالانہ موسمیاتی تبدیلیوں اور اس کے اثرات پر اپنی سالانہ جی ڈی پی کا 1% یعنی تقریباً 12 خرب 40 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کرے۔ پاکستان نے صرف گزشتہ ایک سال میں 10 ارب ڈالر کی زرعی اجناس بیرون ممالک سے امپورٹ کی ہیں۔ عالمی کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، جبکہ اس وقت پاکستان کا شمار دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے، یعنی گلوبل وارمنگ، گلیشیئرز کے پگھلاؤ، غیر متوقع بارشیں، سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے جن اثرات کا سامنا ہم کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں بلکہ امریکہ، چائنا، روس، جاپان اور بھارت جیسے ترقی یافتہ صنعتی ممالک ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں مصر کے شہر شرم الشیخ میں موسمیاتی تبدیلیوں پر بلائی گئی COP 27 کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے لیے عالمی امدادی فنڈ قائم کیا گیا تھا، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امیر ممالک کی طرف سے اعلان کردہ امداد اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ گزشتہ روز COP 29 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے فریم ورک کے مطابق خصوصی فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو 2030 تک 6.8 ہزار ارب ڈالر کی ضرورت ہے، لیکن ایک اہم سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا COP 29 موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنا کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ COP 29 ایک ایسے ملک میں ہوئی ہے جو اپنی کل ایکسپورٹ کا 90% فوسل فیولز کو بیچ کر کماتا ہے۔ پھر دوسری جانب امریکہ ہے جس کا دنیا بھر میں کاربن گیس کے اخراج میں سب سے بڑا حصہ ہے۔ 2015 میں پیرس میں ہونے والی کانفرنس میں کلائمیٹ چینج ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا جس میں تمام ترقی یافتہ ممالک جو کلائمیٹ چینج سے نمٹنے میں اپنا رول پلے کر سکتے تھے، لیکن 2016 میں اقتدار میں آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اس ایگریمنٹ سے باہر نکال لیا تھا۔ جو بائیڈن نے امریکہ کی صدارت کرتے ہوئے کلائمیٹ چینج پر کچھ کام ضرور کیا، لیکن حال ہی میں ہونے والے امریکی انتخابات میں امریکہ کی عوام نے پھر کلائمیٹ چینج کی اہمیت سے انکار کرنے والی شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کر لیا ہے، جس کے بعد کلائمیٹ چینج COP کے کردار اور اس کی اہمیت پر اب ایک بڑا سوالیہ نشان لگ گیا کہ کلائمیٹ کو نقصان پہنچانے والے سب سے بڑے ملک کی یہ اپروچ ہے تو پھر دنیا کیسے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اب ایک پاکستان کے ہے اس سے نمٹنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے اور پاکستان کو امریکہ کی حمایت بھی درکار ہے، آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری کرنی ہے، تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ اب کیسے جو اس وقت ایک بڑا شارٹ فال پاکستان اپنے ٹیکس ریونیو میں اس وقت فیس کر رہا ہے، یا جو آئی ایم ایف خرچوں کو کم کرنے کی بات کر رہی ہے، تو کیسے آئی ایم ایف کی شرائط پر اب عمل درآمد کیا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔